اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے جماعتوں کو بھیجنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر فرمایا، تم تیاری کر لو کیونکہ میں تمہیں ایک جماعت کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک لمبی حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عبد الرحمن روانہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے اور پھر یہ حضرات وہاں سے آگے چلے یہاں تک کہ دمت الجندل مقام پر پہنچ گئے۔ یہ ایک مدینہ منورہ اور ملک شام کے بیچ ایک قلعہ تھا جس کے ساتھ کئی بستیاں تھیں۔ چنانچہ جب دوما میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے دوما والوں کو 3 دن اسلام کی دعوت دی۔ تیسرے دن اسبغ بن عمرو کلبی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے جو کہ نصرانی تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن نے قبیلہ جوہینہ کے ایک آدمی حضرت رافع بن مکیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس میں تمام حالات لکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں یہ لکھا، تم اسبغ کی بیٹی سے شادی کر لو۔ انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ حضرت اسبغ کی اس بیٹی کا نام تماذر ہے جن سے حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ابو سلمہ پیدا ہوئے۔ اصابہ حصہ 1 پیج نمبر 108 پہ حدیث ہے۔ حضرت محمد عبد الرحمن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ عربوں کو اسلام کی طرف جلدی آنے کی دعوت دیں، کیونکہ ان کے والد عاص بن وائل کے والدہ یعنی ان کی دادی قبیلہ بنو بلی سے تھیں، اس وجہ سے انہیں قبیلہ بنو بلی کی طرف بھیجا گیا۔ آپ اس خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے اس قبیلے کو مانوس کرنا اور ان سے جوڑ بٹھانا چاہتے تھے۔ حضرت عمرو علاقہ جزام کے سلاسل نامی ایک چشمے پر پہنچے۔ اسی چشمے کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات السلاسل مشہور ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر اور زیادہ مدد طلب کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مہاجرین اولین کے ہمراہ ان کے پاس بھیجا جن میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آگے حدیث اور بھی ہے جو امارت کے باب میں انشاءاللہ آئے گی۔ بدایہ حصہ 4 پیج نمبر 373 کی حدیث۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔